السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران ملک میڈیا بائرس ٹی وی سے۔ ناظرین، میں نے آپ کو لاسٹ اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو بنائیں آپ کو اس کا پتہ چل جائے۔ ناظرین، آج بہت ہی تاریخی دن ہے، 8 جون 2020۔ اس لیے تاریخی دن ہے کہ ایک خبر بہت اچھی ہے اور ایک خبر بہت ہی بری ہے۔ اچھی خبر ناظرین بعد میں بتاتے ہیں، پہلے ہم کو بری خبر شیئر کرتے ہیں۔ بری خبر یہ ہے کہ پاکستان میں کرونا کے جو پیشنٹس ہیں وہ 1 لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں۔ ناظرین، 1 لاکھ کا جو ورڈ ہے اس سے ہمیں ڈر لگتا تھا، سوچتے تھے کہ خدا نہ خواستہ ہم اس کو کراس نہ کر جائیں۔ اب ناظرین ہم نے 1 لاکھ کے انسی کو کراس کر لیا۔ اس میں کیا کوتاہیاں ہیں، کیا اس میں ایلیمنٹس ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم آپ کو شیئر کرتے ہیں اچھی خبر۔ ناظرین، اچھی خبر یہ ہے کہ ایک بہت ہی زبردست ملک مجھے بہت پسند ہے، نیوزی لینڈ۔ نیوزی لینڈ میں ناظرین آج رات کو انہوں نے تمام جو ریسٹرکشنز تھیں کرونا پہ وہ ختم کر دی ہیں، اس لیے کہ کرونا فری ملک ہو گیا۔ دنیا کا پہلا ملک ہے جو کہ کرونا فری ہو گیا۔ جتنے بھی انہوں نے اس پہ لگائے تھے ریسٹرکشنز تھیں، سوشل ڈسٹینسنگ پہ تھی، وہ سب ختم کر دی ہیں آج رات سے۔ ناظرین، ان کی وزیر اعظم نے آج ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک بہت ہی تاریخی جملہ کہا ہے۔ ناظرین، وہ جملہ اگر ہم پاکستان کی قوم کے حوالے سے دیکھیں، ہم ایز اے قوم دیکھیں ہمارے سیاستدانوں کے کیا رول رہے، کیا ان کے کردار رہے، صوبوں کے کیا کردار رہے اور ہمارے وفاق نے کیا رول پلے کیا، اس کے بعد جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے ایک تاریخی جملہ کہا ہے، ناظرین وہ اس کو سن کے ہمارے سر جو ہیں وہ شرم سے جھک جانے چاہیے۔ ناظرین، انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا ہے کہ ہم نے بے مثالی اتحاد سے، ناظرین ورڈ پہ غور کیجیے گا، وزیر اعظم کہہ رہی ہیں نیوزی لینڈ کی قوم نے بے مثالی اتحاد سے وائرس کو کرش کیا۔ تو ناظرین یہ وہ جملہ ہے جس پہ شاید ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ابھی تک پلے کریں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ کیا کہتے ہیں پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، وہ اس پہ الزام لگاتا ہے، وہ اس پہ الزام لگاتا ہے۔ جب تک ہم اتحاد یگانگت نہیں دکھائیں گے، ہم ایز اے نیشن نہیں سوچیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم بہت جلد اس وبا پر قابو پا لیں گے۔ تو ناظرین نیوزی لینڈ نے شکست دی، زندگی نارمل ہو گئی، وہاں پہ بوفیز کھل گئے ہیں، وہاں پہ اسکول کالجز کھل جائیں گے، پبلک ٹرانسپورٹ مین ایشو تھا وہ کھل گئی ہے۔ نہیں کھلا تو صرف انہوں نے اپنے بارڈرز جو ہیں ان کو لاک رکھا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو کرونا فری ہو گئے ہیں، جو دوسرے کنٹری سے ان کے ملک میں لوگ آئیں گے ان کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، صرف نیوزی لینڈ کے فیملی کے لوگ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھا کے آ جا سکیں گے، ورنہ دوسرے ملک کے لوگ جو ہیں وہ نیوزی لینڈ میں انٹر نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن آج نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے ایک وارننگ بھی دی اپنی قوم کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کو ٹوٹلی چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ کرونا جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں آ نہ جائے۔ ناظرین نیوزی لینڈ جو ہے وہ 48 لاکھ لوگوں کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن پوری دنیا میں اپنی داغ بڑھا چکا ہے۔ گیمز میں کرکٹ میں وہ بہت اچھا، ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ میں اس کو شکست ہوئی، ہاکی میں بہت اچھے ہیں، ساکر ورلڈ کپ میں انہوں نے پلے کیا، اور پھر رگبی میں ان کا نام نہیں ہے، وہ بہت دفعہ ورلڈ چیمپئنز رہے ہیں، اور اب جو چیمپئن بنے ہیں وہ کوئی چھوٹی چیمپئن شپ نہیں ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی میں کہتا ہوں چیمپئن شپ تھی جس میں نیوزی لینڈ جو ہے وہ فاتح قرار پایا ہے۔ اس میں بلا شبہ ان کی وزیر اعظم ہیں، ان کا نام ہے جیسنڈا آرڈن، ان کا بہت کی رول ہے۔ انہوں نے ناظرین 25 مارچ کو جب نیوزی لینڈ میں کرونا کے صرف 200 پیشنٹس تھے تو انہوں نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا 25 مارچ کو۔ ناظرین اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا، اس میں لوگوں کو کہا کہ وہ انہوں نے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا، صرف انہوں نے آہستہ آہستہ 4 ہفتوں کے لیے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی نیوزی لینڈ میں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے تھوڑی تھوڑی ایکٹیویٹیز، یعنی کرفیو میں انہوں نے تھوڑی سی نرمی برتی، شام کو 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے آپ گروسری کر سکتے ہیں، آپ کی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے کھولا۔ ماسک پہننا اور سینیٹائزر لگانا اور باقی سارا بہت اسٹرکٹلی عمل کیا۔ قوم اپنی وزیر اعظم کے پیچھے بالکل قائم کھڑی رہی اور انہوں نے دکھایا کہ ہم ایک واقعی قوم ہے۔ اور ناظرین ٹوٹل اس پورے عرصے میں تقریباً 1500 ٹوٹل کیسز رپورٹ ہوئے کرونا کے نیوزی لینڈ میں، اور 22 ڈیتھس ہوئیں۔ پچھلے 10 دن سے لاسٹ پیشنٹ تھی ان کی ایک 50 سالہ خاتون تھی جو کہ آکلینڈ کی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، ان کو کرونا کا تھا۔ 48 گھنٹے میں ان کا 2 دفعہ ٹیسٹ کیا گیا،
جو کہ نیگیٹو آیا، اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ اب نیوزی لینڈ جو ہے وہ کرونا فری ہے، کوئی کرونا کا پیشنٹ نہیں ہے، کوئی سمٹم نہیں ہے، لہٰذا آج انہوں نے رات جشن منانے کا اعلان کیا ہے۔ جشن کیوں نہ منایا نہ ہے، ایک اتنا بڑا مونسٹر وائرس کو ناظرین نیوزی لینڈ نے شکست دی ہے۔ ناظرین ہم شکست کیوں نہیں دے سکے؟ ہم شکست اس لیے نہیں دے سکے ناظرین، ہم میں یکسوئی نہیں تھی، ہماری پالیسی میں یکسوئی نہیں تھی، ہم کانوں کے کچے تھے۔ ہمیں اگر کسی نے کہا ہے جی سویڈن میں یہ ہو رہا ہے، سویڈن میں ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں ہے لیکن وہ ان کی اکانومی چلنی چاہیے، ناظرین ہم ایک بہت ہی اچھی قوم ہے، ہم کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے۔ کراچی لے لیں، لاہور لے لیں، رمضان میں جتنی ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں شاید دنیا میں کوئی ملک کرتا ہو۔ تو یہاں پہ یہ سوچ لینا کہ لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ ناظرین اگر ہم صرف 4 ہفتوں کے لیے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر لیتے اور یہ عید سے پہلے ہم ریلیکسیشن نہ کرتے، قسم سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے تھے، لاکھ کا فگر کراس نہیں ہونا تھا۔ جو ان کی صحت کی ٹیم تھی، وزارت صحت تھا نیوزی لینڈ کا، ان کا وزیر اعظم کی پریس کانفرنس کا جملہ تھا کہ اگر ہم اسٹرکٹ لاک ڈاؤن نہ کرتے تو نیوزی لینڈ میں پیشنٹس کی تعداد لاکھ سے بڑھ سکتی تھی۔ اب جب ہم نے 1500 سے کراس نہیں کیا، اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ تھی، وہ تھی لاک ڈاؤن، سخت لاک ڈاؤن۔ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آج پھر ہماری گورنمنٹ نے کہا ہے، وزیر اعظم پاکستان نے، کہ ہم شاید اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے اور ہم جو ہے وہ کیجول رہیں گے، اور ہم نے لاکھ کا فگر کراس کر لیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پاکستانیوں پر رحم کرے اور ہم خود جو ہے وہ اپنے آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ اور جتنے بھی ہمیں بتائے گئے ہیں پریکاشنز اس پہ عمل کریں، اور اپنے اور بڑوں کا اور بچوں کا خیال رکھیں۔ ناظرین ٹل نیکسٹ پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔